چیزیں. ہمارے عقیدے کے اندر کتنی چیزیں شامل ہیں؟ 6 چیزیں. یعنی 6 چیزوں پر اگر ایک بندہ ایمان لے آتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے. اس میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے ایمان باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانا. سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا. اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتوں کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ حق ہیں. نمبر 3 ایمان بالکتب، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا. صرف قرآن ہی سچی کتاب نہیں ہے، بلکہ توریت، زبور اور انجیل بھی اللہ عز و جل کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا. یہ ہمارے یعنی مسلمان ہونے کے لیے جو عقیدے ضروری ہیں ان میں چوتھی اہم ترین چیز کیا ہے؟ ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا. کہ صرف کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے نبی نہیں ہیں، بلکہ کم و بیش اللہ تعالیٰ نے اس کائنات، اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا. اور جب تک ہر ایک کو نبی نہیں مانیں گے ہم مسلمان نہیں ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتا ہوں، باقی کسی کو نبی نہیں مانتا، وہ مومن نہیں، ایسا بندہ مسلمان نہیں ہے. یہ ہے ایمان بالرسل. تو ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، اور 5ویں چیز ہے ایمان بالآخرت، روز آخرت پر ایمان لانا. بندے کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ دنیا فنا ہوگی، ایک دن ساری دنیا فنا ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا ہمیں، اور پھر محشر برپا کیا جائے گا. وہاں پہ اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اور جنت دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا. یہ ہے ایمان بالآخرت. اگر بندہ ساری چیزوں پر ایمان لاتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا، اس طرح ہندوؤں کا عقیدہ ہے. جو ہندو ہیں وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے. اچھا، وہ 1000 بار کہتے رہیں کہ اللہ ایک ہے، اگرچہ وہ نہیں کہتے، وہ 1000 بار کتابوں کو سچا مانتے رہیں، جب تک آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے مسلمان نہیں ہو سکتے. وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں نا، آگ لگا دیتے ہیں. اس کی ریزن یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بندہ اس دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے نا، بس یہی اس کی زندگی ہے، اسی لیے تو وہ اس کو جلا دیتے ہیں کہ بس اب یہ راکھ ہو گیا، اب یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم تو ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اصل زندگی کی طرف تو اس کا سفر ہی اب شروع ہوا ہے. اس لیے تو اسلام نے مردے کو غسل دینے کا طریقہ رکھا، کفن دینے کا طریقہ رکھا، اس کو دفنانے کا طریقہ رکھا، اس کا جنازہ پڑھانے کا طریقہ رکھا. کیوں؟ کہ یہ بندہ عارضی زندگی گزار کر ابدی زندگی کی طرف مسافر بن گیا. تو سفر کرنے کے لیے بندہ تیاری کے ساتھ جاتا ہے نا، سفر تیاری کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا سامان بندہ جو ہے وہ مکمل بنا کے پھر جاتا ہے، تیار شیار ہو کے پھر جاتا ہے. تو ایک بندہ مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں تو پھر اس کو عام حالت میں نہ لے کے جائیں، بلکہ خوبصورت بنا کے رب کی بارگاہ میں پیش کریں. یہ بندہ رب کا مہمان ہے، رب کا مسافر ہے. ٹھیک ہے. اور آخری عقیدہ ہے ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر کے بارے میں بھی انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ کے اندر ہم گفتگو سنیں گے. ابھی صرف اتنا ہی. ٹھیک ہے.